السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام، الحمدللہ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ابراہیم اکیڈمی میں چند ماہ قبل شعبہ حفظ کو جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارا شعبہ حفظ کا کچھ انداز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ تجوید پہ محنت کرواتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض مختلف جگہوں پہ قرآن کریم کو شروع کروا دیا جاتا ہے کہ جو ہے جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے۔ الحمدللہ ہم بھی جلدی کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کے حفظ کی ابتدا کرنے سے پہلے قاعدے پہ بہت اچھی طرح سے محنت کرواتے ہیں، اور اس قاعدے کو کیونکہ ابتدا قاعدے سے ہوتی ہے قرآن کریم کی، تو اگر بچہ تجوید کو قاعدے میں سیکھ لے، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے تجوید میں وہ جو ہے ماہر ہو جائے، تو وہ پورا قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور تجوید بہت زیادہ ضروری بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ پڑھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور دوسری آیت میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بی، کہ اس قرآن کریم کی، اس کتاب کی اس طرح سے تلاوت کریں جس طرح اس کتاب کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، اور ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بہت ضروری اور اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، صرف پڑھا نہیں جائے بلکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے۔ جس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا، اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ تجوید کے معنی ہے تحسین کے، یعنی آراستہ کرنا، درست کرنا، خوبصورت بنانا۔ علم تجوید کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس کے الفاظ کو ان کے مخارج سے نکالا جائے۔ مخارج، مخرج کی جمع ہے، مخرج کا معنی ہے نکلنے کا، کہ کون سے لفظ کو کس جگہ سے نکالنا ہے، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، کیونکہ آواز میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو یکساں ہیں، زا کی آواز، دال کی آواز، ضاد کی آواز، ضا کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن ان کے مخارج الگ الگ ہیں۔ تو ان تمام الفاظ کو جب ان کے مخارج سے نکالا جائے گا تو یہ وہ معنی دیں گے جو مقصود ہے۔ اگر ان کو ان کے مخارج سے نہیں نکالا جائے گا، مثال کے طور پہ الحمدللہ ہے تو اس کو ہم الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا مخرج حلق ہے، لیکن ایک کا وسط حلق ہے، ایک کا ادنی حلق ہے۔ اگر ہم اس کو اس کے مخرج سے ہٹ کے نکالیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ قرآن رحمت اور نور نازل کرنے کے بجائے عذاب کی شکل میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو اس چیز کا اہتمام کروائیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ سب سے پہلی چیز جس کو ترجیح دیتا ہے وہ تجوید ہے، اگرچہ 1 مہینہ، 15 دن، 10 دن، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے 15 دن میں تجوید کو کور کیا ہے، اور صحیح طرح سے۔ اب دیکھیں 15 دن کتنے مختصر سی ایک مدت ہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی قرآن کریم صحیح پڑھے گا۔ اس مختصر سی مدت میں اس نے قرآن کریم کے تمام الفاظ کو ایک پہلے پیج پہ سیکھ لیا۔ تو ہم اس چیز کی کوشش الحمدللہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ
ہمارے ادارے میں قرآن کریم جو حفظ کروایا جاتا ہے وہ ایسے عام جو ہے چلتا پھرتا جیسے حفظ کوئی بچہ کر کے چلا جاتا ہے اور بعد میں وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے اور گردانے کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں جب حفظ کروایا جاتا ہے، حفظ مکمل ہونے کے ساتھ ہی جیسے ہی اس کا حفظ مکمل ہوگا اس سے آپ پورا قرآن سن سکتے ہیں، وہ اس کو گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مضبوط طریقے سے یاد کروایا جائے گا، جیسا کہ آپ پہلے کسی دور میں سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح سے لوگوں کو یاد ہوتا تھا۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنت سے اور اللہ کے فضل سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ننھے منھے مبارک سینوں کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اندر اتنی استطاعت اور اتنی محنت کی قوت پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اس طرح سے اساتذہ کی محنت سے قرآن کریم یاد کرتے ہیں کہ دوبارہ بار بار گردانے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو قاعدے کے لیے ہم نے ایک جو ہے جس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ 2 بچے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہم جب قاعدہ پڑھاتے ہیں تو اس میں بچوں کو تجوید کی موٹی موٹی اتنی باتیں بتا دیتے ہیں جو بچے کو پورے قرآن میں کام آئیں۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہے قاعدہ جیسے باہر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے یا ایک عام حافظ صاحب یا کوئی گھر میں عورت پڑھا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کافی ساری چیزوں کا جو اس کو پورے قرآن میں کام آئیں وہ چیزیں ہم بچے کو قاعدے میں سکھا دیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ جی یہ میں بچوں سے کچھ سوالات کروں گا اور یہ وہ سوالات ہیں کہ یہ صرف آپ کو نمونے کے طور پہ 2 بچے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان سوالات کے تمام جوابات ہمارے ہر بچے کو آتے ہیں جس نے بھی نورانی قاعدہ پڑھ لیا ہے، اور بہت مختصر سے وقت میں الحمدللہ بہت سارے بچے وہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے تقریباً جو ہے ہمارے پاس تعداد 80 کے قریب ہے، وہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے الحمدللہ حفظ شروع کر چکے ہیں اور ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ مقدار منزل کی بھی ہو چکی ہے۔ جی عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ عربی زبان میں 29 حروف ہیں۔ مائک ذرا قریب کر لیں۔ ان 29 حروف کو اور کیا کیا کہا جاتا ہے؟ ان 29 حروف کو حروف مفردات کہا جاتا ہے، حروف ہجا کہا جاتا ہے، حروف تحجی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا حرام ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم کو پڑھنے کی کتنی اقسام ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن کریم کی پڑھنے کو 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 لہن جلی کی غلطی کرنا، نمبر 2 لہن خفی کی غلطی کرنا۔ لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ لہن جلی ایک حرف کو دوسری حرف سے بدل دینا۔ مثلاً الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ لہن جلی کیا ہے؟ لہن جلی حرام ہے۔ لہن خفی کیا ہے؟ لہن خفی مکروہ ہے۔ جی حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حلق کے کس کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ عین کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب مزدین۔ ان کی مثال؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے؟ قاف، صاد، صاد، عین، صاد، قاف، صاد۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ صدراتین قز۔ حروف شفوی کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ با، میم، واو، فا۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں حروف شفوی؟ ان سے نرمی سے پڑھے جانے والے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ فا، ذا، واو۔ سختی سے پڑھے جانے والے کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ ذا، سین، صاد۔ بڑی حرکات کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ ان کی ادائیگی میں کتنی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ 3۔ کون کون سی؟
मैं लंबानी करना नंबर 2 चटकाने देना नंबर 3 मजूरी पढ़ना अलिफ पर हरकत आ जाए तो क्या बन जाएगा? हमजा जज़म का दूसरा नाम क्या है? सुकून दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन तनवीन की अदायगी कैसे होती है? गुन्ने के साथ गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में वाचका के पढ़ने को गुन्ना कहते हैं तशदीद किसे कहते हैं? जो दो बार पढ़ जाए जिस हरफ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस तरह से तस्वीर हो उसे शद्दत कहते हैं लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा का कायदा बताएं। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाहुम्मा से पहले या फिर उन पर ज़बर पेश आ जाए तो मोटा होगा कर ज़ेर आ जाए तो बरीक पढ़ा जाएगा वैसे हर जगह ना बरीक पढ़ा जाएगा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने हमने कायदे के साथ साथ जितनी तजवीद की बातें एक बच्चे को सिखाई जाती हैं उनकी एक मिसाल पेश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ाने की जो है वो मुकम्मल कोशिश करते हैं और बच्चे को इतने कवायद बता दिए जाते हैं जो उसे पूरे कुरान में जो है वो काम आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।